ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشریت سے خارج کر دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے بلکہ نوری مخلوق تھے، جبکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتہ قرار دینا آپ کی ذات کے اندر جو ہے رتبے کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اول روز میں جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کرو آدم کو، تو پھر سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، انکار کیا، کافر ہو گیا، رامدہ درگاہ ہو گیا۔ اب میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بشر کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا کہ نوری مخلوق کو حکم دیا تھا کہ تم بشر کو سجدہ کرو؟ بتائیں، نوری مخلوق کو کہا تھا نا، تو اب یہ بتائیے کہ ساجد یہاں پر افضل رہا یا مسجود؟ سجدہ کرنے والا افضل ہے کہ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے؟ جس کے لیے سجدہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب جو غیر افضل قوم تھی، یعنی غیر افضل مخلوق، یعنی جن فرشتوں نے بشر کو سجدہ کیا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان میں شامل کر رہے ہو۔ احمد رضا خان بریلوی نے یہ ترجمہ کیا سورۃ الکہف کی آخری کی آیت کا، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد، یہ جو آیت ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا الی آخر۔ تو انما جو ہے یہ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، یہ دراصل یہ ہے انما، تو انہوں نے یہ کیا کہ میں تمہارے جیسا ظاہری بشر ہوں، بریکٹ میں میں تمہارے جیسا ظاہری بشر ہوں، یعنی باطنی میں بشر نہیں ہوں، ظاہری ہوں میں تمہاری طرح۔ اور بعض لوگ ڈنڈی مارتے ہیں کہ انما جو کلمہ حصر ہوتا ہے، جو کہ ایک ہی لفظ کا مرکب ہے، انما الگ الگ نہیں ہے، یہ وہ انما کو الگ الگ کر دیتے ہیں کہ انما نے بے شک، ماں نے نہیں، بے شک میں نہیں ہوں تمہارے جیسا بشر۔ تو اس طرح سے جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے جھوٹے عقیدوں کو ثابت کرنے کے لیے قرآن اور حدیث کے اندر ترمیم کرتے ہیں اور قرآن اور حدیث کے اندر تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ایسی ایک مثال نہیں ہے، ایسی ان گنت مثالیں ہیں۔